الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس خالق و برتر کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور لاکھوں درود سلام نازل ہو آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اور اہل بیت پر۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار قومیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، رسول کی رسالت تسلیم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور بعض قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی بات تسلیم نہیں کی اور گناہ میں اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جیسے قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط۔ آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں بھی جو ہے مختلف قومیں آباد ہیں۔ کچھ موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والی، کچھ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی، اور کچھ اہل کتاب ہیں جو اپنے آپ کو موحد کہتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس بالکل توحید نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ۔ اور آج اس وقت دنیا میں ایک قوم جو فساد برپا کر رہی ہے، جو ظلم کر رہی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں پر قہر برپا رہی ہے، وہ قوم یہود ہے۔ یہ قوم ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، لیکن لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور یہ قوم وہ مجرم قوم ہے، وہ منکر قوم ہے جس نے ہمیشہ ہی انکار کیا ہے، ہمیشہ ہی جو ہے رسولوں کی بات تسلیم نہیں کی ہے، بلکہ یہ قوم تو وہ قوم ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کیا ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں آج پوری دنیا مختلف گروپ میں بٹی ہوئی ہے۔ بعض ان کو اچھا کہتی ہے اور بعض ان کو برا بھلا کہتی ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اس ذات کی زبانی جس نے جو ہے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، اور وہ ذات خدائے واحد و برتر کی ہے جو ہمیشہ سچ بولنے والی ذات ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ ذات ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو کہہ رہے ہیں، اے مؤمنین، آپ اپنی نماز میں دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی قوم ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کے بارے میں مؤمنین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نماز میں، اپنی ہر نماز میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اب بتاؤ،
کتنی نافرمانی قوم ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کو دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچنے کی دعا آپ کریں، ان کے راستے پر نہ چلنے کی آپ دعا کریں. کتنے نافرمان قوم ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بہت سارے واقعات ذکر کیے ہیں، اور اللہ آگے فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. کہ یہ نافرمان قوم، یہ یہودی قوم اتنی نافرمان کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے یہود قوم ثم قست قلوبكم، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. من بعد ذلك فهي كالحجارة، اور وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے. او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیوں پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے؟ اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لما يشقق فيخرج منه الماء، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. لیکن اے یہودی قوم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کہ پتھر میں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر نکال دیتے ہیں، پتھر میں سے بھی اللہ تعالیٰ پانی نکال دیتے ہیں، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کر گر جاتے ہیں. لیکن اے یہود قوم، تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے. تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں، پھر بھی تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم جو ہے ان فلسطین کے نہتے کمزور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو، ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، ان کی آبادیوں پر بم گرا رہے ہو. ہاں، وہ قوم جس نے آپ کو آباد کیا، جس نے آپ کو فلسطین کی زمین میں کچھ حصہ دیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کو زمینیں دی، آپ انہی کی زمین پر جا کر کے انہی پر آپ ظلم کر رہے ہیں. تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے دل ان کے سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہم کس کی طرفداری کریں؟ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی طرفداری کریں، اس لیے کہ یہ ظالم قوم جو یہود قوم ہے، اس نے ہمیشہ ظلم کیا ہے، اور اس نے تو انبیاء کا بھی قتل کیا ہے. اب ہم مسلمانوں کی طرفداری کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہودی مصنوعات ہیں، جو یہودی کمپنیاں چیزیں بنا رہی ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو استعمال کرنے سے باز آ جائیں. اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.